بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. نہ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. حمد و ثنا کے بعد میرے معزز محتشم اساتذہ کرام اور مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی کے مہد جدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے حضور علیہ السلام کے حسن اخلاق. اللہ رب کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کام کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا. نمبر ایک، تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. اور دوسری چیز ہے حسن اخلاق، یعنی جس کی اخلاق اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے وہ شخص زیادہ محبوب ہوگا اور میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا کہ جس کے اخلاق تم میں سے زیادہ اچھے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: البر حسن الخلق، کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. سامعین محترم، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے. جب ان کے والد حارثہ کو معلوم ہوا کہ میرا لخت جگر زید نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا ہے، تو حضرت حارثہ نے اپنے بھائی کعب کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید میرا لخت جگر ہے. سالہا سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، میں اپنے لخت جگر کو ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن یہ مجھے نہ ملا. یا رسول اللہ، ان کی والدہ ان کو دیکھنے کے لیے گھر میں تڑپ رہی ہے، ان کو اجازت دیں اور میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں. حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا: زید، یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور میں بھی خوش دلی کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو. جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو حضرت زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارشاد عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ سکتا ہوں، شہر وطن کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. حضرات محترم، حضرت زید کا حضور کی محبت میں اپنے والدین کو چھوڑ دینا، حضرت زید کا حضور کی محبت میں اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دینا، اپنے شہر وطن کو چھوڑ دینا، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حضرت زید
والسلام کے حسن اخلاق پر کس قدر فریفتہ تھے. سب کو چھوڑ دیا لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامعین محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلا ہے, وہ بتائیں کہ ان دشمنان اسلام کو کون سی تلوار نے مجبور کیا؟ نہیں, کسی تلوار نے مجبور نہیں کیا, بلکہ یہ صدقہ ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا. عزیزان محترم, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تصویر تھی. عفو و کرم, خوش روئی, ملنساری, حلم و حیا, جود و سخا, صبر و رضا, محبت, مروت, یہ تمام نیک خصلتیں اگر کسی کے اندر کامل طریقے پر موجود ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق